آج ہم تاریخ کے ایک بڑے عجیب سے سال پر بات کر رہے ہیں، 536 عیسوی۔ کچھ لوگ تو اسے کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے بدترین سال۔ جی ہاں بالکل، یہ کافی مشہور ہے تاریخ دانوں میں۔ تو ہوا کیا تھا؟ مطلب ایسی کیا خاص بات تھی؟ سنا ہے کہ کوئی دھند چھا گئی تھی، سورج نظر نہیں آتا تھا۔ بالکل، شمالی نصف کرہ میں خاص طور پر ایک عجیب سی گہری دھند یا قہر چھا گیا تھا۔ سورج بالکل مدھم ہو گیا، جیسے چاند گرہن میں ہوتا ہے، لیکن یہ مہینوں چلا۔ مہینوں؟ اوہ! جی، اور اس کی وجہ سے درجہ حرارت بہت زیادہ گر گیا، فصلیں تباہ ہوئیں اور ظاہر ہے پھر قحط پھیل گیا۔ اچھا، تو یہ کوئی معمولی موسمی گڑبڑ نہیں تھی، یہ تو بڑی تباہی تھی۔ یقیناً یہ ایک عالمی سطح کا بحران تھا، لیکن صدیوں تک کسی کو ٹھیک سے پتہ نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ پرانی کتابوں میں ذکر تو ملتا ہے، اندھیرا، سردی، بھوک، مگر وجہ وہ ایک راز تھی۔ یعنی ایک معمہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل، تاریخ دان، سائنسدان سبھی الجھے ہوئے تھے۔ تو آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ اسی 536 عیسوی کے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور اس کے اثرات کتنے گہرے تھے۔ شاید آج بھی ہم انہیں محسوس کرتے ہوں۔ اور اس راز سے پردہ اٹھانے میں جو سب سے اہم چیز ثابت ہوئی وہ بڑی غیر متوقع جگہ سے آئی، گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا کی برف۔ برف سے کیسے پتہ چلا؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں، وہ جو برف کی تہیں ہوتی ہیں نا، جنہیں آئس کورس کہتے ہیں، وہ اپنے اندر ہزاروں سال پرانے ماحول کی تاریخ محفوظ رکھتی ہیں۔ ہوا میں کیا تھا، درجہ حرارت کیسا تھا، یہ سب۔ اچھا، تو ان آئس کورز میں کیا ملا 536 عیسوی کے آس پاس؟ سائنسدانوں کو اس دور کی برف میں آتش فشانی راکھ اور سلفیٹ کی ایک بہت واضح تہ ملی۔ یہ ایک بہت بڑے آتش فشاں کے پھٹنے کا ثبوت تھا۔ اوہ، تو آتش فشاں پھٹا تھا کہاں؟ ٹھیک جگہ تو ابھی بھی بحث ہے، لیکن زیادہ امکان آئس لینڈ یا شاید وسطی امریکہ کا ہے۔ مگر یہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ اس نے ٹنوں کے حساب سے راکھ اور گیسیں فضا کی بہت اونچی تہوں تک پھینک دی۔ یعنی ایک قدرتی پردہ بن گیا جس نے سورج کو ڈھانپ لیا۔ بالکل، اور اس نے پوری زمین کے موسم کو، کم از کم شمالی نصف کرہ کے موسم کو تو بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ اس کے فوری نتائج کیا ہوئے ہوں گے؟ فصلوں کا تو آپ نے بتایا۔ جی، فصلیں تو مکمل تباہ ہو گئیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سورج تقریباً 18 مہینوں تک مدھم رہا۔ چین سے ایسی رپورٹیں ملتی ہیں کہ وہاں گرمیوں میں برف پڑی۔ گرمیوں میں برف؟ ناقابل یقین۔ جی، جولائی اگست میں برف باری۔ یورپ، ایشیا، ہر جگہ شدید قحط سالی پھیل گئی ہوگی، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہوں گے۔ 18 مہینے مناسب سورج کی روشنی کے بغیر، یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو فوری اثرات تھے، کیا اس کے اثرات مطلب لمبے عرصے تک چلے، دہائیوں یا صدیوں تک؟ بالکل، یہ صرف وقتی بھوک اور سردی کا مسئلہ نہیں تھا، اس نے معاشروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی مانتے ہیں کہ اس بحران نے بڑی سلطنتوں جیسے مشرقی رومن سلطنت کو کمزور کرنے میں کردار ادا کیا۔ کمزور کیسے؟ دیکھیں، جب قحط ہوتا ہے، لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ بیماریوں کا زیادہ آسانی سے شکار بنتے ہیں۔ اچھا، کچھ تحقیق تو یہ بھی کہتی ہے کہ شاید یہ واقعہ اور اس کے بعد آنے والی مشکلات، وہ جو بعد میں طاعون اعظم یا بلیک ڈیتھ پھیلی تھی نا صدیوں بعد، جی، اس کے لیے بھی ایک طرح سے زمین ہموار کرنے کا سبب بنا۔ کمزور آبادیاں وبائی امراض کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ یہ تو بہت گہرا تعلق بنتا ہے۔ اچھا، اس دور کے لوگوں نے ان واقعات کو لکھا کہیں؟ مطلب کیا کوئی تاریخی ریکارڈ ہے؟ ہاں بالکل ہے، کئی ہمعصر ذرائع میں اس عجیب دور کا ذکر ہے۔ بائزنطینی مورخ تھے پروکوپیس، انہوں نے لکھا کہ سورج نے اپنی روشنی بغیر چمک کے دی جیسے چاند ہو۔ آئرلینڈ کی تاریخوں میں روٹی کی ناکامی کا ذکر ہے، کہیں کہیں نیلے چاند کا بھی ذکر ہے، وہ شاید فضا میں موجود ذرات کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی، یہ ایک طرح سے انسانی تہذیب کی کمزوری کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہم ماحول پر کتنا انحصار کرتے ہیں۔ بالکل، ایک آتش فشاں پھٹا اور پوری دنیا کا نظام متاثر ہو گیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا سیارہ کتنا جڑا ہوا ہے اور قدرتی واقعات تاریخ کا رخ کیسے بدل سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اس راز کو سمجھنے کے لیے کتنے مختلف شعبوں کو مل کر کام کرنا پڑا۔ جی ہاں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ آثار قدیمہ والے، موسم کا علم رکھنے والے، تاریخ دان، آئس کور ڈیٹا، درختوں کے حلقے، بالکل
درختوں کے حلقے یعنی ڈینڈروکرونولوجی، تاریخی دستاویزات، ان سب کو جب ملایا گیا تب جا کر 536 عیسوی کی یہ تصویر واضح ہوئی۔ یہ بین العلومی تحقیق کی ایک بہترین مثال ہے۔ واقعی یہ بہت متاثر کن ہے۔ تو آخر میں یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے 536 عیسوی جیسی آفات سے ہم نے جو سیکھا ہے، کیا وہ ہمیں آج کے ماحولیاتی چیلنجز جیسے کلائمیٹ چینج کا سامنا کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تاریخ ہمیں سبق تو سکھاتی ہے، انسانی تہذیب کی لچک بھی دکھاتی ہے کہ ہم مشکل حالات سے نکل آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کی کمزوری بھی واضح کرتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم ماضی سے سیکھ کر مستقبل کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے کہانی کے ساتھ۔